بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائیں گے۔ وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے، دوسرا وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، تیسرا وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق اور مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہو، اور اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہو۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا، اور 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، دھوکہ دینا۔ اور 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پیشمان ہونا، مستقل خیرات کرنا، ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اور 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، خوشیاں چلی جاتی ہے: ایک جھوٹ بولنا، تو عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر بھی اصرار کرنا، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ نمبر 4، کسی غلط چیز کو بے باقی سے کرنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جب بھی کھانا کھاؤ، بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ اور 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہے: چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے، پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی، دوسروں کے بغیر کہیں ان کی مدد کرنا۔ اور 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہے: آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں، دوسرا دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل بہت زیادہ سخت ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ آج کے دور میں بہت، ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلو تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا، محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے: نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک وہ اپنے مولا کے پاس واپس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ دوسرے، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ اور تیسرا، مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے، والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی ایجاد ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت ہے یا جہنم، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مہمان نوازی پر اللہ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ اور خیرات ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔
اور مسلم کے ایک اور روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنہگار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو کیسے گنہگار کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔